بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج قاف قسم ہے بعظمت قرآن کی، بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ پس منکروں نے کہا کہ یہ تعجب کی چیز ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے؟ یہ دوبارہ زندہ ہونا بہت بعید ہے۔ ہم کو معلوم ہے جتنا زمین ان کے اندر سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے، پس وہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ تشریح: پیغمبروں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے ہمزمانہ لوگ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، البتہ جب بات کا زمانہ آتا ہے تو لوگ آسانی کے ساتھ ان کی پیغمبرانہ حیثیت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اپنے ہمزمانہ لوگوں کو اپنے برابر کا ایک شخص دکھائی دیتا ہے۔ یہ بات ان کے لیے تعجب خیز بن جاتی ہے کہ جس شخص کو وہ اپنے برابر کا سمجھے ہوئے تھے وہ اچانک بڑا بن کر ان کو نصیحت کرنے لگے۔ مگر بعد کے زمانے میں پیغمبر کے ساتھ عظمتوں کی تاریخ وابستہ ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے بعد کے لوگوں کو وہ اپنے سے برتر شخص دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بعد کے زمانے میں پیغمبر کی پیغمبرانہ حیثیت کو ماننا لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ بالفاظ دیگر، ابتدائی دور کے لوگوں کے سامنے پیغمبر ایک نزاعی شخصیت کے روپ میں ہوتا ہے، اور بعد کے لوگوں کے سامنے ثابت شدہ شخصیت کے روپ میں۔ دور اول کے لوگوں کو اپنے اور پیغمبر کے درمیان خلا کو پر کرنے کے لیے شعوری سفر طے کرنا پڑتا ہے، جبکہ بعد کے زمانے میں یہ خلا خود تاریخ پر کر چکی ہوتی ہے۔ جو لوگ پیغمبر کی پیغمبری پر شبہ کر رہے ہوں، ان کی نظر میں پیغمبر کی ہر بات مشتبہ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ بات بھی جس کا عقیدہ روایتی طور پر ان کے یہاں موجود ہوتا ہے۔ تاہم یہ باتیں لوگوں کے لیے عذر نہیں بن سکتی۔ پیغمبر کو نہ ماننے والے اگر اس کی کتاب کی ناقابل تقلید ادبی عظمت پر غور کریں تو وہ اس کے لانے والے کو خدا کا پیغمبر ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ ہم نے کیسا اس کو بنایا اور اس کو رونق دی اور اس میں کوئی رخنہ نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کی رونق کی چیز اگائی، سمجھانے کو اور یاد دلانے کو ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرے. اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے باغ اگائے اور کاٹی جانے والی فصلیں اور کھجوروں کے لمبے درخت جن میں تہ بتہ خوشے لگتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے. اور ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا. تشریح: کائنات کی معنویت، اس کی تخلیقی حکمت، اس کا ہر قسم کے نقص سے خالی ہونا، اس کا انسانی ضرورتوں کے عین مطابق ہونا، یہ واقعات ہر صاحب عقل کو غور و فکر پر مجبور کرتے ہیں. اور جو شخص سنجیدگی کے ساتھ کائنات کے نظام پر غور کرے وہ مخلوقات کے اندر اس کے خالق کو پالے گا، وہ دنیا کے اندر آخرت کی جھلک دیکھ لے گا، کیونکہ آخرت کی دنیا دراصل موجودہ دنیا ہی کا دوسرا لازمی روپ ہے. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم نے بھی جھٹلایا، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا ڈرانا ان پر واقع ہو کر رہا. کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے عاجز رہے؟ بلکہ یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کی طرف سے شبہے میں ہیں. تشریح: قرآن نے تاریخ کا جو تصور پیش کیا ہے اس کے مطابق یہاں بار بار ایسا ہوا ہے کہ پیغمبروں کے انکار کے نتیجے میں ان کی مخاطب قومیں ہلاک کر دی گئیں. یہاں انہی ہلاک شدہ قوموں میں سے کچھ قوموں کا ذکر بطور مثال فرمایا گیا ہے. قوموں کی یہ ہلاکت دراصل آخرت کا ایک حصہ ہے. منکرین حق کے لیے جو عذاب آخرت میں مقدر ہے اس کا ایک جز اسی آج کی دنیا میں دکھا دیا جاتا ہے. دنیا کی پہلی تخلیق اس کی دوسری تخلیق کے امکان کو ثابت کر رہی ہے. اگر آدمی سنجیدہ ہو تو آخرت کو ماننے کے لیے اس کے بعد اسے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں ان باتوں کو جو اس کے دل میں آتی ہیں، اور ہم ڈگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. جب دو لینے والے لیتے رہتے ہیں جو کہ دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، کوئی لفظ وہ نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگراں موجود ہے. تشریح: دنیا کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہاں ریکارڈنگ کا ناقابل خطا نظام موجود ہے. انسان کی سوچ اس کے ذہنی پردے پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو رہی ہے. انسان کا ہر بول ہوائی لہروں کی صورت میں مستقل طور پر باقی رہتا ہے. انسان کا عمل حرارتی لہروں کے ذریعے خارجی دنیا میں اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی بھی وقت دہرایا جا سکے. یہ سب آج کی معلوم حقیقتیں ہیں، اور یہ معلوم حقیقتیں قرآن کی اس خبر کو قابل فہم بنا رہی ہیں کہ انسان کی نیت، اس کا قول اور اس کا عمل سب کچھ خالق کے علم میں ہے. انسان کی ہر چیز فرشتوں کے رجسٹر میں درج کی جا رہی ہے. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی. یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا. یہ ڈرانے کا دن ہوگا. ہر شخص اس طرح آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. تم اس سے غفلت میں رہے، پس ہم نے تمہارے اوپر سے پردہ ہٹا دیا. پس آج تمہاری نگاہ تیز ہے. اور اس کے ساتھ کا فرشتہ کہے گا یہ جو میرے پاس تھا حاضر ہے. جہنم میں ڈال دو ناشکر مخالف کو، نیکی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ ڈالنے والا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنائے. پس اس کو ڈال دو سخت عذاب میں. اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے رب، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ وہ خود راہ بھولا ہوا دور پڑا تھا. ارشاد ہوگا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، اور میں نے پہلے ہی تم کو عذاب سے ڈرا دیا تھا. میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں.
تشریح ان آیات میں موت اور اس کے بعد قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ وہاں ان لوگوں پر کیا بیتے گی جو موجودہ امتحان کی دنیا میں اپنے آپ کو آزاد پا کر سرکش بنے ہوئے تھے. حقیقت یہ ہے کہ یہ منظر کشی اتنی بھیانک ہے کہ زندہ آدمی کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، اور جنت ڈرنے والوں کے قریب لائے جائے گی، کچھ دور نہ رہے گی. یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ہر رجوع کرنے والے اور یاد رکھنے والے کے لیے. جو شخص رحمان سے ڈرا بن دیکھے اور رجوع ہونے والا دل لے کر آیا، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ. یہ دن ہمیشہ رہے گا، وہاں ان کے لیے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں، اور ہمارے پاس مزید ہے. تشریح خدا کی ابدی جنت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے. جو لوگ بن دیکھے ڈرے وہی وہ لوگ ہیں جو اس دن ڈر اور غم سے محفوظ رہیں گے جب ڈر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. اللہ کا خوف آدمی کے اندر جنت والے اوصاف پیدا کرتا ہے، اور اللہ سے بے خوفی جہنم والے اوصاف. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. اور ہم ان سے پہلے کتنے ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، وہ قوت میں ان سے زیادہ تھیں، پس انہوں نے ملکوں کو چھان مارا کہ ہے کوئی پناہ کی جگہ. اس میں یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو یا وہ کان لگائے متوجہ ہو کر. تشریح قومیں ابھرتی ہیں اور عروج کو پہنچ جاتی ہیں، مگر جب وہ اپنی بدعمالی کے نتیجے میں خدا کی زد میں آتی ہیں تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ زمین میں کہیں کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ بھاگ کر پناہ لے سکیں. تاریخ کے ان واقعات میں زبردست نصیحت ہے، مگر نصیحت وہ شخص لے گا جس کے اندر یا تو سوچنے کی صلاحیت زندہ ہو کہ وہ خود واقعات کے خاموش پیغام کو اخذ کر سکے، یا اس کے اندر سننے کی صلاحیت زندہ ہو کہ جب اس کو بتایا جائے تو وہ اس کے اندرون تک بلا روک ٹوک پہنچے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور ہم کو کچھ تکان نہیں ہوئی، پس جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات میں اس کی تسبیح کرو اور سجدوں کے پیچھے۔ تشریح: زمین و آسمان کو 6 دنوں بالفاظ دیگر 6 دوروں میں پیدا کرنا بتاتا ہے کہ خدا کا طریقہ تدریجی عمل کا طریقہ ہے، اور جب خدا ساری طاقتوں کا مالک ہونے کے باوجود واقعات کو تدریج کے ساتھ لمبی مدت میں ظہور میں لاتا ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ جلد بازی سے بچے، وہ صابرانہ عمل کے ذریعے نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ دعوت کا عمل شروع سے آخر تک صبر کا عمل ہے۔ اس میں انسان کی طرف سے پیش آنے والی تلخیوں کو سہنا پڑتا ہے، اس میں نتیجہ سامنے دکھائی نہ دینے کے باوجود اپنے عمل کو جاری رکھنا پڑتا ہے۔ اس صبر آزما عمل پر وہی شخص قائم رہ سکتا ہے جس کے صبح و شام ذکر اور عبادت میں گزرتے ہوں، جو انسانوں سے نہ پا کر خدا سے پا رہا ہو، جو سب کچھ کھو کر بھی احساس محرومی کا شکار نہ ہو سکے۔ ہم کو تکان نہیں ہوئی ایک ضمنی فقرہ ہے۔ موجودہ محرف بائبل میں ہے کہ خدا نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ یہ فقرہ کسی کی تصحیح و تردید ہے۔ آرام وہ کرتا ہے جو تھکے، خدا کو تکان نہیں ہوتی، اس لیے خدا کو آرام کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ اور کان لگائے رکھو کہ جس دن پکارنے والا بہت قریب سے پکارے گا، جس دن لوگ بالیقین چنگھاڑ کو سنیں گے، وہ نکلنے کا دن ہوگا۔ بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جس دن زمین ان پر سے کھل جائے گی، وہ سب دوڑتے ہوں گے، یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ تشریح: قیامت کی کوئی تاریخ مقرر نہیں، کسی بھی وقت اللہ کا حکم ہوگا اور اسرافیل سور میں پھونک کر اس کی اچانک آمد کی اطلاع دے دیں گے۔ جو لوگ خدا سے غافل ہیں وہ قیامت کو دور کی چیز سمجھتے ہیں، مگر جو سچا مومن ہے وہ ہر آن اس اندیشے میں رہتا ہے کہ کب سور پھونک دیا جائے اور کب قیامت آ جائے۔ سور پھونکے جانے کے بعد زمین و آسمان کا نقشہ بدل چکا ہوگا اور تمام لوگ ایک نئی دنیا میں جمع کیے جائیں گے تاکہ اپنے اپنے عمل کے مطابق اپنا ابدی انجام پا سکیں۔ نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور تم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو، پس تم قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کرو جو میرے ڈرانے سے ڈرے۔ تشریح: قرآن میں بار بار
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے، تمہارا کام لوگوں کو بدلنا نہیں ہے۔ دوسری طرف قرآن میں ایک سے زیادہ مقام پر یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ خدا تمہارے ذریعے سے دین حق کو تمام دینوں پر غالب کرے گا۔ یہ دو بات دراصل پیغمبر اسلام کی دو مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے ہے۔ آپ ایک اعتبار سے رسول اللہ تھے، دوسرے اعتبار سے آپ خاتم النبیین تھے۔ رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے آپ کا کام وہی تھا جو تمام پیغمبروں کا تھا، یعنی امر حق کو لوگوں تک پوری طرح پہنچا دینا۔ مگر خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی مطلوب تھا کہ آپ کے ذریعے سے وہ اسباب پیدا کیے جائیں جو ہدایت الہی کو مستقل طور پر محفوظ کر دیں، تاکہ دوبارہ پیغمبر بھیجنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آپ کی اس دوسری حیثیت کا تقاضا تھا کہ آپ کے ذریعے سے وہ انقلاب لایا جائے جو شرک کے غلبہ کو ختم کر دے اور اسلام کو ایک ایسی غالب قوت کی حیثیت سے قائم کر دے جو ہمیشہ کے لیے ہدایت الہی کی حفاظت کی ضمانت بن جائے۔